اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی لیکچر سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر 4 ہے اس کا ٹاپک ہے ظہور اسلام یا نبوت کا آغاز۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو ایک دن حسب معمول آپ جب غار حرا میں تشریف فرماتے تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور اس پہلی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اقرا پڑھ، یعنی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس طرح سے ترجمہ تھا۔ علم کی اہمیت پر جو ہے وہ زور دیا، علم پر زور دیا سب سے پہلی وحی میں۔ تو یہ واقعہ نہایت غیر معمولی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو کہ توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو کہا یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دعوت اسلام کا مخفی اعلان کیا، اور تبلیغ کا جو آغاز ہے وہ مخفی طور پر کیا، کیونکہ ایک ایسی قوم جو صدیوں سے شرک اور بت پرستی کی ضلالت میں مبتلا تھی، اس کو ایک دوسرے عقیدے کی طرف، دین کی طرف لانا جو ہے وہ بہت ہی مشکل تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو عورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئیں، اسلام پر ایمان لائیں۔ مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ غلاموں میں آپ کے محبوب غلام زید نے، نو عمروں میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور تقریباً 3 سال تک خاموشی سے آپ اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق چونکہ بہت ہی بااثر تھے تو ان کے اثر سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، جس میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ شامل ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے نا اسلام کا دائرہ جو ہے وہ بڑھنے لگا۔ پھر 3 سال کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی الاعلان تبلیغ کا حکم دیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر تبلیغ جو ہے وہ سٹارٹ کی، اور کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور آواز دی، اے قریشیو۔ آپ کی آواز پر سارے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے پشت پر سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تو ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ صرف اللہ کی ذات پر، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب ہوگا۔ تو اس سے تو سارے یہ بات سن کر سارے بگڑ گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور جس طرح سے اسلام میں لوگوں کا اضافہ ہوتا گیا تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے وہ مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب پہنچ چکی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، اور اس پر جو ہے مشرکین ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہنگامہ کیا، اور حارث بن ابی حالہ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور اس میں وہ مقتول ہو گئے، اور یہ راہ خدا میں پہلا خون تھا۔ پھر جوں اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی، اور ان کی مخالفت
کہ بہت سے اسباب تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ اسلام ان کے صدیوں کے عقائد و رسوم کو باطل کرتا تھا، ان کے معبودوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے آگ کا ایندھن بتاتا تھا، قرآنی اعلانیہ قریش کو بد اخلاقیوں کی پردہ دری کرتا تھا، یعنی کہ جو قریش کی بد اخلاقیاں تھیں اس کے اوپر سے پردہ اٹھاتا تھا۔ تو یہ سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے جو ہے مشرکین مکہ نے بہت زیادہ مخالفت شروع کر دی، اور اسی مخالفت میں کیا کیا کہ ابو طالب سے شکایت کی، اور ابو طالب نے ان کا جواب دیا، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عزم تھا، کیا استقلال تھا، کس طرح وہ اس پر ڈٹے رہے، اپنے فریضہ پر قائم رہے۔ ان ہیڈنگز میں ہم یہ پڑھیں گے۔ ان اسباب کی بنا پر جب سارا قریش اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ سختی کی بجائے جو ہے صلح و آشتیش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب اس میں مایوسی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کیا کیا، سمجھا بجھا کر ان کو واپس کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریضہ سے باز نہیں آئے۔ قریش نے جب آپ کا یہ رویہ دیکھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو دوبارہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب کی مذمت کرتا ہے، ہمارے معززین کو ناسمجھ بتاتا ہے، اس لیے یا تو تم درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر میدان میں آؤ تو ہم تم فیصلہ کر لیں گے اس پہ۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا کہ بیٹا چچا پر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور یہ بات سن کر جو ہے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آپ دیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے اپنی چچا کی طرف سے ایسی بات سن کر، اور آگے سے جواب دیا کہ چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے پر ماہتاب رکھ دیں تو بھی میں اس فریضہ سے باز نہیں آؤں گا، اور کامیاب ہوں یا میں اس راستے میں ختم ہو جاؤں، جو بھی ہے میں باز نہیں آؤں گا۔ تو ابو طالب جو ہے وہ یہ جواب سن کر سخت متاثر ہوئے اور کہا جاؤ جو دل میں آئے کرو، کسی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ پھر یہ ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ قریش کی اظہار ثانی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے وہ ظلم ڈھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تکلیف ایذا یعنی کہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی، انہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے ہوئے پشت پر گندگی کا بوجھ رکھ دیتے، بدزبانیاں کرتے، اور اس طرح طرح کی جو ہے وہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اور اسی دوران جو ہے نا، اس صورتحال کے دوران جو حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول بھی کیے، انہوں نے بھی اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور قبیلے عدی کے منصب سردار حضرت عمر نے جو ہے اسلام قبول کیا، اور قریش کی طرح یہ جو ہے نا، قریش کی طرح یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دشمن تھے، اور اپنے بہن بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم میں سزا دینے کے لیے گئے، لیکن قرآنی آیات سن کر محصور ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے اظہار ثانی کرتے تھے، اور مسلمانوں پہ اب ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں پہ کیا ظلم و ستم ڈھاتے تھے، کہ غصہ جو ہے وہ ان کا مشرکین کا جو ہے وہ غریب و بے حامی مددگار مسلمانوں پر ٹوٹنے لگا اور ان کو نئے نئے طریقے سے ستانے لگے۔ ٹھیک نصف نہار کے وقت تپتے سنگریزوں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ غریب ہلنے نہ پائیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک حرکت نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ نہ بجھتی تھی، پانی میں غوطہ دیتے، رسی سے باندھ کر گھسیٹتے، جس میں نام ہے حضرت بلال، خباب، عمار، صہیب، ٹھیک ہے، اور سمیہ، یہ سارے نام ہیں جن پر طرح طرح کے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے۔ اور جب یہ ظلم بڑھ گئے تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ 5 نبی کو
کیا کیا کہ 11 مردوں اور 4 عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کیا ہوا، اس سے نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ حبشہ کی طرف چلے گئے اور سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ اب وہاں پہ آرام سے کرنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر کیا کیا انہوں نے، وہاں سے بھی نکلوانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس پوائنٹ کو میں اب ڈسکس کروں گی کہ حبشہ کا بادشاہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نجاشی نہایت رحم دل تھا اور اس کی دور دور تک شہرت تھی۔ تو جب یہ لوگ وہاں گئے، مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کو بھڑکایا کہ یہ لوگ اپنے دین سے، ہمارے دین سے اور آپ کے دین سے پھر گئے ہیں اور آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو ان کی یہ کوشش بھی جو ہے وہ ناکام رہی، کیونکہ جب نجاشی نے کہا کہ کوئی کلام الہی سناؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کلام الہی سنایا تھا، تو اس کے جواب میں حضرت کہا کہ یہ عیسیٰ کا کلام اور اللہ کا کلام دونوں ایک ہی ہیں۔ تو اس طرح سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مشرکین مکہ کو، اور پھر جو ہے پھر مسلمان واپس گئے مکہ کی طرف اور دوبارہ جو ہے ان کو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑ گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے معراج کے بارے میں اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بارے میں، اور اس سے آگے کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔